ہی و نیر برہان ہی و نوامی فضل ہی و امتناع ہی حمدن لیکون حق ہی قضاءن والشکر اداءن الصلاة والسلام و تحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقامل محمود مولانا مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اسما صلوات بر محمد و آل محمد۔ تھوڑی سی بیدار صلوات پڑھیں گے۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب بندہ پڑھ کے چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بندے اس لیے چلے جاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے نے صرف اس کی خوشامد کرنی ہوتی، کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ ہی ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، مجلس کو عزت نہیں دیتے ہیں، صف اعضاء کو عزت نہیں دیتے ہیں، اسے عزت دیتے ہیں جو خود عزت آل محمد سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ مجلس کو عزت دیں، اس کی توقیر کا خیال رکھیں، اور آپ امام کی مجلس کو چھوڑ کے اپنے آپ کام کو چلے جائیں۔ کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، باہر کسی نے سگریٹ لگا لی، کسی نے کسی کی غیبت کر لی، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا بولنا ہے۔ عزیزان محترم، آپ سے مجلس کی رونق برپا ہوگی۔ عزیزان محترم، یاد رکھیں کہ کچھ بھی کرنا نہیں ہوتا ہے، بس کرنا کرانا یہی ہوتا ہے کہ اس کی کر لی، اس نے بڑا پڑھ لیا، فلاں بندہ جناب والی وہ اس طرح کرتا گیا ہے، اس کی لگی نہیں ہے، فلانے کی ہوئی نہیں ہے، متوجہ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو میں چاہوں گا یہ کہ میں آپ کے سامنے آل محمد کا میسج آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ محمد و آل محمد کیا کہتے ہیں، ان کے نزدیک محمد و آل محمد کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آپ اگر گھبرائیں گے نہیں اور پریشان نہیں ہوں گے تو یہ پنڈال بھرے گا، مجھے یقین ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی ساتھ تھوڑے لے کے چلے گئے ہیں۔ صاحبان ایمان، یاد رکھیے کہ مالک مطلق نے سورہ مبارکہ آل عمران میں ایک پیغام دیا ہے۔ آپ خالی اگر سر کو نہ جھٹکاتے رہے تو انشاءاللہ عظیم پیغام ہے۔ صاحبان ایمان، یاد رکھیے بابا ثقلین شاہ جی، قرآن مجید کی ہر آیت ہی بڑی مقدس اور معزز ہے، متوجہ ہیں؟ قرآن مجید کی ہر آیت ہی بڑی مقدس اور معزز ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ جن لفظوں کو عزت دینا چاہتا ہے نا، اللہ اسے قرآن بنا دیتا ہے۔ آباد رہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جو اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں انشاءاللہ آپ کو اللہ سلامت رکھے۔ یہ ہاتھ نہیں ہے، یہ آل محمد کی تائید ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ جن لفظوں کو عزت دینا چاہتا ہے اللہ انہیں قرآن بنا دیتا ہے، چونکہ یہ قرآن کی آیت ہے اور سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ یہ اس حوالے سے باعزت تو ہے ہی، صاحب شرف تو ہے ہی، لیکن یاد رکھیے اس کا ایک اور بھی مقام ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے۔ اس کا ایک اور بھی مقام ہے، اور وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام یہ ہے کہ یہ وہ آیت ہے جسے جناب زینب کبریٰ نے دربار یزید میں اپنے خطبے سے پہلے تلاوت کیا ہے۔ آباد رہیں جنہیں سمجھ آ رہی میری بات کی، آباد رہیں، مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ لالا جی اگے آ جاؤ، مجلس میں تو پابندی ہے ہی نہیں ہے، آپ آگے آ جائیں گے تو مجلس کی رونق بڑھ جائے گی۔ آ جاؤ، قبلہ تونوں آخر ہے، تسی اگے آنا ہے، متوجہ ہیں یا نہیں ہے؟ بسم اللہ، یہ پنڈال کھلا ہوا ہے، یہ اوپن یونیورسٹی ہے آل محمد کی، یہاں پہ جو آتا ہے اسے کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ یاد رکھیے یا تو اس کو عقیدے کا رزق ملتا ہے یا اسے دعاؤں کی خیرات ملتی ہے، اور ہر کوئی آ بھی نہیں سکتا ہے۔ آتا اس مجلس میں وہی ہے جسے بطول پسند کرتی ہے۔ یہاں پہ ہر کوئی نہیں آ سکتا ہے، کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ آ سکے۔ بطول جسے چاہے گی وہ یہاں پہ آئے گا، جسے بطول پسند نہیں کرتی وہ کیسے آ سکے گا؟ اس کے بیٹے کی یہ صفحہ ہے۔ صاحبان ایمان، یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ زینب کبریٰ نے اپنے خطبے میں سب سے پہلے اپنے خطبے کی ابتدا سے پہلے بیان کی ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ میں بتانے لگا ہوں
بی بی نے یہ آیت کیوں پڑھی ہے؟ سمجھ لا کری میری بات کی؟ بی بی نے یہ آیت کیوں پڑھی ہے؟ پہلے میں آپ کو تھوڑی سی قبلہ دربار کی کنڈیشن بتانے لگا ہوں، دربار کی صورتحال۔ دربار چونکہ یزید کا دربار تھا، شام میں یہ قافلہ آیا تھا۔ آپ نے ہمیشہ سے یہ سنا کہ شام میں قافلہ آیا اور بی بی نے خطبہ پڑھا، لیکن آج تک کسی نے بتایا نہیں ہے کہ علی کی بیٹی نے اپنے خطبے میں کہا کیا ہے۔ توجہات ہے یا نہیں ہے؟ علی کی بیٹی نے، بابا ثقلین شاہ جی، اپنے خطبے میں کہا کیا ہے؟ میں آج بتانے لگا ہوں علی کی بیٹی نے پیغام تمہیں کیا دیا ہے۔ میرے ساتھ سفر کرو گے، ہر ایک تک میری آواز جا رہی ہے، باہر والے بندوں تک بھی آواز جا رہی ہے۔ اور یاد رکھو، شور کرنا خطابت کا کام نہیں ہے، معیار پہ بولنا خطابت ہے۔ جو آل محمد کو پسند ہے وہ بولو، جو آل محمد کو پسند نہیں ہے، دنیا کی باتیں کرنے کا میں قائل نہیں ہوں کہ فلاں کا یہ قول ہے، فلاں بندے نہیں، وہ بات کرو جو اللہ اور اہل بیت نے کی ہے۔ یہ اہل بیت کا ممبر ہے، یہ غیروں کا ممبر نہیں ہے۔ یہاں پہ ہر ایک کی بات نہیں ہوگی، یہاں پر اس کی بات ہوگی جو اہل بیت کا ہوگا۔ آباد رہے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ صاحبان ایمان یاد رکھیں، مالک آپ کو آباد و شاد رکھے۔ صاحبان ایمان، بی بی نے دربار یزید میں یہ خطبہ پڑھ رہی ہے، اور بی بی کے سامنے جو مجمع ہے وہ ہے مسلمانوں کا مجمع، وہ ہے قاریان قرآن کا مجمع۔ بولو تو صحیح، کن کا مجمع ہے؟ قاریان قرآن کا مجمع، مفتیان دین کا مجمع، فتوے دانے والے مولوی موجود تھے، عزیزان محترم مسلمانوں کا مجمع بھرا ہوا تھا۔ منبر رسول پہ بیٹھا ہوا کون ہے؟ یزید، اور وہ اپنے آپ کو عام نہیں کہلوا رہا، وہ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہلاتا ہے۔ یہ بلا سمجھ آ رہی ہے؟ جنہوں سمجھ آیا ہے رتن صاحب، بولنا عبادت ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، وہ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہلاتا ہے۔ دربار یزید میں بیٹھا ہوا، دربار کے اوپر جو منبر پہ بیٹھا ہوا، وہ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہلاتا ہے۔ اور میں اب ذہن تلاش کر رہا ہوں کہ اگلے لفظ کے لیے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، کون ہے میری فکر کو سمجھے گا۔ مسلمانوں کا مجمع، قاریان قرآن کا مجمع، حافظان قرآن کا مجمع، خلیفۃ المسلمین کا مجمع، اور علی کی بیٹی انہیں کیا کہہ رہی ہے؟ سر اٹھاؤ، علی کی بیٹی قرآن پڑھ کے کہتی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بی بی فرماتی کافروں کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، لالا سمجھ آ رہی تجھے؟ کافروں کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں سے کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں سے کہہ رہی، کافروں کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے، کافروں کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے۔ کیا گمان نہیں کرنا چاہیے؟ بی بی فرماتی ہے کافروں کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ جو انہیں مہلت دے رکھی ہے، ہم نے مہلت دی، ہم نے یہ جو انہیں مہلت دے رکھی ہے، اس مہلت میں ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی نفع نہیں ہے، ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، ان کے لیے کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہم نے یہ جو انہیں مہلت دی ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم نے یہ جو انہیں مہلت دی ہے، ہم نے تو اس لیے دی ہے کہ جتنے گناہ رہ گئے ہیں وہ بھی کر لیں۔ اللہ اکبر، کوئی بولنے والا ہے یا نہیں ہے؟ جتنے گناہ رہ گئے ہیں، لالا جی سمجھ آ رہی ہے؟ جتنے گناہ رہ گئے ہیں وہ بھی کر لیں، جتنے گناہ رہ گئے ہیں وہ بھی کر لیں۔ سار اٹھاؤ اور میری طرف دیکھنا۔ عزیزان محترم، فرمایا کیا؟ جتنے گناہ رہ گئے ہیں وہ بھی کر لیں، کافروں کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے۔ کون کہہ رہی ہے؟ علی کی بیٹی کہہ رہی ہے۔ کن سے کہہ رہی ہے؟ مسلمانوں سے کہہ رہی ہے۔ سار اٹھاؤ، پہلے سمجھو کہ علی کی بیٹی کا مقام کیا ہے، علی کی بیٹی کی عزت کیا ہے، علی کی بیٹی کا شرف کتنا بلند ہے۔ کون ہے؟ قبلہ شاہ جی جب دنیا میں تشریف لائی نا، دنیا میں تشریف لائی، پنجتن پاک پہلے سے موجود تھے، اور بی بی کا ہر رشتہ، لالا میرے لویک ادھر دیکھ میرے طرف، بی بی کا ہر رشتہ سردار ہے، بی بی کا ہر رشتہ سردار ہے۔ نانا نبیوں کا سردار، بابا ولیوں کا سردار، ماں عالمین کی عورتوں کے سردار، بھائی جوانان جنت کا سردار، اور بی بی کا ہر رشتہ
قرآن ناطق ہے، نانا بھی قرآن ناطق ہے، بابا بھی قرآن ناطق ہے، ماں بھی قرآن ناطق ہے، حسن بھی قرآن ناطق ہے، حسین بھی قرآن ناطق ہے، تو بی بی کو وہ آغوش عصمت و طہارت ملی جو بولنے میں قرآن ہے، جو بولنے میں قرآن ہے۔ تو پھر مجھے لفظ کیا کہنے کی اجازت دے دیں، بی بی قرآن کی وہ صورت ہے جس کی تربیت 5 قرآنوں نے کی ہے۔ آباد رہیں لیال بی بی قرآن کی وہ صورت ہے جس کی تربیت 5 قرآنوں نے کی ہے۔ اے بابا صدا شاہ نو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ یہ سنائی دے رہی ہے تو شرافت نہیں تھے تشریف لے یار، نہیں تو میں برا پیش آواں گا۔ متوجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگے ابانی علی گال ذاکر تو اسی سن لئیے، علامہ صاحب سے آپ نے وہ سن لیا ہے نا کہ وہ میرا اور بانی کا کوئی مکالمہ ہوا ہے۔ متوجہ ہے یا نہیں؟ شاہ صاحب اس کے گواہ ہیں۔ میں ممبر کے اوپر کھڑا ہوا، ممبر پہ میں پڑھ رہا تھا، کوٹ رادہ کشن کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں پہ میں پڑھ رہا تھا۔ دورانے پڑھتے پڑھتے وہ اپنے بانی صاحب اٹھے، انہوں نے کہا جی ساری بام معاف، میں آپ سے راضی ہو گیا، ممبر کے اوپر آپ وعدہ کریں میری ساتھ سفر کی مجلس پڑھیں گے۔ پہلے مجھے نیاز اس نے دے دی ہے، توجہ ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے نیاز دینے کے بعد ممبر پہ اس نے وعدہ لیا، وعدہ لینے کے بعد میں نے وعدہ کر لیا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بلائے ہوئے پیغام پہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اچھا میں چلا گیا ہوں، اسے پڑھا لیا، اسے پڑھا لیا، اسے پڑھا لیا۔ ٹائم بعض دفعہ کم ہو جاتا ہے لیکن وہ ساروں کے لیے کم ہو، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ایک بندے واسطے 1.5 گھنٹہ ٹیکنو آکھا جی 10 منٹ پڑھ لو تسی۔ میں نے کہا یہ میرا معیار نہیں ہے، اگر آپ مجھے سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو میں کچھ کہنے لگا ہوں۔ میں نے کہا یہ میرا معیار، میں آ گیا، میں نے ممبر رسول پہ وعدہ کیا تھا اس لیے میں آیا ہوں، ورنہ میں تو تیرے پاس آتا ہی نہ۔ کتنے سالوں سے تو مجلس کروا رہا ہے، مجھے بھی کبھی دیکھا ہے تو نے؟ کبھی میں نے کسی سے ٹائم مانگا ہو، کبھی میں نے کسی سے کہا ہو کہ مجھے پڑھاؤ، یا کسی کو میں نے فون کیا ہو؟ توجہ ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ تو میں آ کے میں نے کہا کہ میں آ گیا ہوں، اسے ضرورت نہیں ہے اور مجھے خواہش نہیں ہے، بس اتنا ہی میں نے کہا۔ اب وہ ناراض ہو جائے یا راضی ہو جائے میرا تو مسئلہ ہے ہی نہیں ہے۔ مل کے کہا باواز بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اے او نانا کردہ حرکت علامہ پہلا تو میں گل نہیں سی کرنی۔ متوجہ ہے سارے حباب؟ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، سلامت رہیے۔ اے جنہیں سید نے انہاں تے سنت تے مجلس سننا تے آ جاؤ تے گل چنگی جے۔ مل کے باواز بلند صلوات بھیجے محمد والے محمد کی عزت و عظمت پہ، پھر درود بھیجے محمد والے محمد کی عزت پہ۔ اے ایڈی اوکھی گل میں تیرے واسطے شروع کی تھی، تو ان دے نال ہی ٹور گیا ہے۔ وہ تو نہیں نکلا جو دو پڑھتا سی۔ یا علی متوجہ ہیں؟ مل کے باواز بلند صلوات پڑھے۔ میں نے کچھ آپ کو سنانا ہے اور یہ کوئی سی ڈی نہیں ہے کہ میں فلاں سے سن کے آیا ہوں، یہ محنت کی باتیں ہیں۔ ہر ایک دکان سے یہ سودا نہیں ملتا ہے۔ سر اٹھاؤ جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ عزیزان محترم، بی بی قرآن کی وہ صورت ہے جس کی تربیت 5 قرآنوں نے کی ہے۔ سر اٹھاؤ، اگلی بات سنو۔ بی بی جب دنیا میں تشریف لائی، جناب سیدہ زینب کبریٰ میری آقا زادی جب دنیا میں تشریف لائی تو رسول خدا کہیں گئے ہوئے تھے۔ جب رسول واپس پلٹے نا، جب رسول واپس آئے، مکاؤ جی، جب رسول واپس پلٹے تو رسول خدا کو پتا چلا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ رسول خدا نے کہا منادی سے، بلال سے کہا کہ پورے مدینے میں اعلان کرو، پورے مدینے میں اعلان کرو اور مجمع اکٹھا کرو۔ مجمع اکٹھا ہو گیا، مسجد نبوی کھچا کھچ بھر گئی۔ پیغمبر نے علی سے کہا یا علی جاؤ اور میری بیٹی کو لاؤ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہر ذہن کی میں بیداری چاہتا ہوں۔ یا علی جاؤ اور میری بیٹی کو لاؤ۔ جب کہا نا کہ میری بیٹی کو لاؤ، پیغمبر کے حکم کے مطابق پیغمبر علی گئے اور جناب زینب کبریٰ کو مسجد نبوی میں تشریف لائے اور بی بی کو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پہ لیا اور سب سے پہلے پیشانی کا بوسہ دیا۔ پیشانی کا بوسہ دینے کے بعد ایک مرتبہ بی بی کے چہرے کی طرف دیکھ کے فرمایا حاضہی زینو، اب یہ بچی تو مجھے اپنے باپ کی زینت لگ رہی ہے۔ آباد رہے جنہیں اٹھے ہوئے ہاتھ آل محمد کو بڑے پسند ہے۔ یہ بچی تو مجھے اپنے بابا کی زینت لگ رہی ہے۔
اور ایک مرتبہ علی کی طرف ثقلین شاہ جی دیکھ کے کہا کہ یا علی آپ نے بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ ایک مرتبہ علی مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نام رکھنے میں آپ سے سبقت کیسے لے جا سکتا ہوں؟ میرے سارے بچوں کے نام تو آپ نے رکھے، آباد رہے مالک آپ کو سلامت رکھے، میرے سارے بچوں کے نام آپ نے رکھے۔ جب کہا نا میرے سارے بچوں کے نام آپ نے رکھے، صاحبان ایمان ایک مرتبہ نبی مسکرائے، اب دیکھنا ہے کون سننے کے لیے آیا ہوا ہے، نبی مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں یا علی میں نے تو آپ کے بچوں کے نام نہیں رکھے ہیں، آپ کے بچوں کے نام تو اس نے رکھے ہیں۔ آباد رہیں، آباد رہے مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کے نام تو اس نے رکھے ہیں، آپ کے بچوں کے نام تو اللہ نے رکھے۔ چشم زدن سے جبریل زمین پہ اترا، چشم زدن سے جبریل زمین پہ اترا، نبی کے کان سے منہ لگا کے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ میرے اللہ ہے اللہ کے نبی، اللہ نے لوح محفوظ پہ اس بچی کا نام زینب لکھا ہے۔ آباد رہے، اللہ نے لوح محفوظ پہ اس بچی کا نام زینب لکھا ہے۔ اور صاحبان ایمان زینب مطلب کیا کہ باپ کی زینت، علی جیسے باپ کی زینت، جو علی عالمین کی زینت ہے اس کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔ آباد رہیں، اس کی زینت کو پچھلے بندے کو سمجھ آ رہی ہے، پکھے دی لور تو سوندا نہیں گئے، سر اٹھا اور کچھ کہنے لگا ہوں میں، اس کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔ اور نام کیا ہے؟ سر اٹھا، نام کیا ہے؟ عدیلہ مریم مسیل ختیجہ، سن رہے ہو؟ عدیلہ مریم مسیل ختیجہ، فاہمہ غیر مفاہمہ، عالمہ غیر معلمہ، عالمہ غیر معلمہ، مشیر امامت، شریکت الحسین، عقیلہ بنی ہاشم، عقیلۃ القریش، سن رہے ہو؟ عقیلۃ القریش۔ تم نے پہلے اس طرح کا سنا نہیں ہے نا، اس لیے تمہارا بھی مزاج نہیں بنا ہے۔ میں لفظ کہنے لگا عزیزان محترم، بی بی کے اگر بابا جی سارے القابات کو ایک طرف رکھ دیا جائے، بی بی کا ایک لقب ہی بی بی کی عزت کے لیے کافی ہے، وہ کیا کہ یہ ثانی زہرا ہے۔ آباد رہے مالک تجھے سلامت رکھے، یہ کیا بابا جی؟ یہ ثانی زہرا ہے۔ کیا ہے؟ یہ ثانی زہرا ہے۔ خدا کی قسم زہرا کا ثانی ہونا معمولی بات ہے، زہرا کی عظمت کو سمجھو۔ خدا کی قسم اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کوفی نہ ہوتا۔ شیعہ دے میں قربان ہو جاواں، متوجہ ہیں سارے احباب؟ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کوفی نہ ہوتا، زہرا کا کوئی کوفی نہ ہوتا۔ اور یاد رکھیے اس بی بی کی ثانی ہے، یعنی دوسری زہرا ہے۔ ماشاءاللہ جی زین منظور اتھے تشریف لیا، آباد رہے، تیری زبان اچھ اللہ تاثیر عطا فرمائے۔ آئی تو مجلس اچنا آدھا تے میں لاما دے کے جانا سی تے جنہوں نے دینا سی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، سارے بولو حیدری، اللہم صلی اللہ محمد۔ ٹھلی سلوات پڑھ دے، ایڈا بندہ تے تسی سلوات پڑھی بوندے تک ان دی آواز نہیں آئی۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ کی مسئلہ ہے بھائی؟ کوئی گال نہیں، میں نو سارا بہت ہی پہندی پہ، میں نہ لیا توپ دا، میں توپے مزدوری کر رہے ہیں نا، توجہ ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ تے میں توپا لیا جو فیس لے کے جانی ہے، توجہ ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ترسی کام پہلو کر رہا سی، ان میری باری انہوں چھیڑن چھوڑن نہ لگ پاؤ۔ متوجہ ہے جب میں کچھ شکوہ نہیں کر رہا، آپ کو بھی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ متوجہ ہے سارے احباب؟ یہ کیا ہے؟ یہ ثانی زہرا ہے۔ سر اٹھاؤ، یہ ثانی زہرا ہے۔ اور یاد رکھیے کون کیسے ہے، یاد رکھیں مریم کی ثانی ہے جناب ختیجہ، جناب ختیجہ کی ثانی ہے جناب فاطمہ الزہرا، اور جناب فاطمہ کی ثانی ہے جناب زینب کبریٰ۔ اور اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، جواب مریم جناب زہرا، جواب مریم، سر اٹھا، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب۔ آباد رہے مالک تجھے سلامت رکھے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ نا، حیدری
آباد رہے مال اب ماحول بنا ہے عزیزان محترم جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب خدا کی قسم زینب کے بعد کوئی جواب نہیں ہے زینب جیسی اور کوئی نہیں ہے اور خدا کی قسم دو مستورات ایسی ہیں دو بیبیاں ایسی ہیں جو اپنے باپ کے لہجے میں بولی ایک ہے نبی کی بیٹی ایک ہے علی کی بیٹی نبی کی بیٹی نے جب خطبہ دیا تھا نا خطبہ فدق دربار میں خطبہ پڑھ رہی تھی جنہوں نے 20 خطبے سنے ہوئے تھے بسم اللہ جی سلامت رہے ماشاءاللہ جی نیاز آئی ہے مطلب تسی سمجھو بھی پرچی آئی ہے توجہ آدھا ہے سر صاحب مل کے آواز بلو صلوات بھیجے محمد والے محمد کی عزت و عظمت عزیزان محترم یاد رکھیے کہ بی بی نے جب خطبہ پڑھا تھا نا صحابہ رسول کی چیخیں بلند ہو گئی جب نبی کی بیٹی نے خطبہ فدق دیا تھا اور یاد رکھیے یہ بی بی جو اپنے بابا کے لہجے میں بولی تھی وہ ہیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا میری طرف دیکھنا ملک جی ادھر میری طرف دیکھنا وہ ہے جناب فاطمہ الزہرا اور دوسری بی بی ہے وہ ہے جناب زینب کبریٰ جو اپنے باپ کے لہجے میں بولی تھی جو اپنے باپ کے لہجے میں بولی اور علی کے لہجے میں خالی زینب کبریٰ نہیں بولی ہے علی کے لہجے میں اللہ بھی عرش پہ بولا تھا سار اٹھا جنہیں سمجھ آ رہی ہے میں منت کر کے نہیں داد لیتا ہوں عزیزان محترم یاد رکھیے علی کے لہجے میں وہ بھی بولا جو بولتا ہی نہیں ہے جو زبان ہی نہیں رکھتا ہے وہ علی کے لہجے میں بولا جب پردہ وحدت کے قریب میرا نبی معراج میں ہوا پردہ کے قریب ہوا ادھر سے آواز آئی ایک مرتبہ نبی نے حیرانی کے ساتھ کہا یا رب من انتا میرے اللہ تو بول رہا ہے اللہ اکبر میرے اللہ بولنا عبادت ہے تو بول رہا ہے یا میرا بھائی علی بول رہا ہے تو بول رہا ہے یا میرا بھائی علی بول رہا ہے آواز مسکراہٹ کے ساتھ آئی میرا حبیب میں ہی بول رہا ہوں علی تو وہاں ہے جہاں پہ چھوڑ کے آیا تھا کہا میں بول رہا ہوں عزیزان محترم جب کہا نا کہ میں بول رہا ہوں ایک مرتبہ کہا میرے اللہ تو لہجوں کا خالق ہے تو محتاج ہی نہیں ہے تو جس کا چاہتا ہے لہجہ اختیار کر سکتا ہے میرے اللہ پھر تو علی کے لہجے میں کیوں بولا ہے میں چلا جاؤں گا جو تُسے بولے نہیں عزیزان محترم فرمایا پھر تو علی کے لہجے میں کیوں بولا ہے ایک مرتبہ آواز آتی ہے میرا محبوب میں نے پوری کائنات میں دیکھا میرے محبوب کو جو محبوب لہجہ تھا حیدری آئلی آباد رہیں جی مالک آپ کو سلامت رکھے تو جو ہے انہوں گندا نہ رویں بے انہیں پیر نو آگے انہیں میں کٹا دے میں پیانا یہ جو 200 آیا ہی متوجہ ہے سارے احباب اور سارے اندھی توجہ ہے پہلو کدی انجدہ سنیا جے میں یہ نہیں آدھا میں عرف آخر نہیں بڑے بڑے مولا کے گلستان سے فیض حاصل کرنے والے بہت ہیں لیکن یاد رکھیے مجلس پیغام ہوتی ہے شغل تماشا نہیں ہوتا ہے عزیزان محترم کہا کہ میرے محبوب کو جو محبوب لہجہ تھا وہ تھا علی کا لہجہ اس لیے میں نے میرا حبیب وہی لہجہ اختیار کیا سر اٹھاؤ میرے ساتھ سفر کرو گے لفظ اگلا کہنے لوگ ایک اللہ علی کے لہجے میں بولا بولو ایک اللہ علی کے لہجے میں بولا اے منہ بھی علائدہ ایک اللہ علی کے لہجے میں بولا ایک زینب کبریٰ علی کے لہجے میں بولی ایک اللہ علی کے لہجے میں بولا ایک زینب کبریٰ علی کے لہجے میں بولی تو پھر مجھے فکرہ کہنے کی اجازت دے دیں خدا کی قسم اللہ کی پوری کائنات میں علی کے لہجوں کے 2 مالک ہیں اللہ کی پوری کائنات میں علی کے لہجوں کے 2 مالک ہیں عرش پہ اللہ علی کے لہجے کا مالک ہے فرش پہ زینب کبریٰ علی کے لہجے کی مالک ہے آباد و شادر مالک آپ کو سلامت رکھے عرش پہ اللہ علی کے لہجے کے مالک ہے فرش پہ زینب کبریٰ علی کے لہجے کی مالک ہے اور یاد رکھیے میری بیوی نے جو خطبہ پڑھا ہے دربار یزید میں وہ بابا کے لہجے میں پڑھا اللہ اکبر سن رہے ہو وہ بابا کے لہجے میں پڑھا ہے اور یہ مت سمجھنا کہ بے ردائی کے عالم میں بول رہی تھی اسے بے پردگی کا احساس نہ تھا
خدا کی قسم تاریخ کے مورخ نے لکھا وَقَانَ سلام اللہ علیہا کا شمس طالعۃ، بی بی کی مثال ایسی تھی جیسے سوا نیزے پہ آئے ہوئے سورج کی مثال تھی۔ بی بی کی مثال ایسے تھی جیسے سوا نیزے پہ آئے ہوئے سورج کی مثال تھی۔ جیسے سوا نیزے پہ آئے ہوئے سورج کو کوئی نہیں نہ دیکھ سکتا۔ کچھ کہہ رہا ہو لالا جی تو بال کھڑا، تیرا کیڑا کام سی مجلس سے جانا۔ عزیزان محترم کہا کیا؟ یاد رکھیے کہ بی بی صدا شاہ جی تو صدا آپ کو اللہ سلامت رکھے، اے توپ تو لوگ کہ تو ہی بہ گئے ہیں تو بانی پھر کہا ہے، متوجہ ہے یا نہیں ہے؟ اے سامنے آپ پیر دے سامنے بہ، بسم اللہ مالک آپ کو ذہن دے بچار دا کی گناہ انہوں توپ تے کی تھی جناب چھاتے ہوئے جانا، متوجہ ہے؟ ایتھے توپ تے بہ تاکہ تینوں پتہ لگے بھی توپ مولوی نے بھی لگ رہی ہے، متوجہ ہے؟ تھکے تو نہیں بیٹھے ہیں۔ عزیزان محترم کا بی بی کی مثال ایسے تھی جیسے سوا نیزے پہ آئے ہوئے سورج کی مثال تھی۔ سار اٹھاؤ، خدا کی قسم کسی کی جرت ہی نہ تھی علی کے بیٹے کے چہرے، علی کی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھے۔ عزیزان محترم خدا کی قسم پتہ نہیں کتنی تجلیات میں مستور تھی یہ مستور، اللہ اکبر، جملہ نہیں تو اسے سمجھے، کتنی تجلیات میں، جو جملوں کے خریدار بیٹھے ہوئے ہو، کتنی تجلیات میں مستور تھی یہ مستور۔ عزیزان محترم جب بھائی کے سر کے ساتھ گستاخیاں ہو رہی تھی، جب وہ کہہ رہا تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، چلو گے میرے ساتھ؟ بی بی کا خطبہ قریب آ گیا۔ عزیزان محترم بی بی کے سامنے وہ کہہ رہا تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت ہمارے لیے ہے، ذلت تمہارے لیے تھی۔ خدا کی قسم ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے اس کی طرف دیکھا اور ایک فکرہ ارشاد میں، پہلا فکرہ وہ کیا پڑھا؟ اسکت یبنۃ النکاح، چپ کرو ہماری آزاد کردہ ماں کے بچے۔ نہیں سمجھے ہو تو اسی سمجھے نہیں ہے، تیرے ہاتھی نہیں اٹھتے پہ میں کی کرا گا؟ حیدری عالم عزیزان محترم کہا اسکت یبنۃ النکاح، چپ کر ہماری آزاد کردہ ماں کے بچے۔ اور اس کے بعد علی کی بیٹی کیا کہتے ہیں سنو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب پتہ چلے گا محنت کسے کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی اصطفانا لعلمہ واخترنا لوحیہ وجعل علمہ عندنا وفہمہ عندنا نحن عیبت علمہ ومادن الرسالت اما بعدیہ یا اہل الکوفت یا اہل الغدر والحیل والمکر والخیلاء ان اہل بیتیہ ابتنان اللہ بکم وابتدا بکم جعل بلاءنا بلاء حسنا اتتاخذون عیدا یوم القتل ابن بنت نبیکم اتفرون ابی عبداللہ حاقذا یفر البغات وقتل الہدات حل تعلمون ایت من الشفقت بست الفرات ازک من الکوثر والماء والحیات واللہ لو شاء اخی حسین بن علی۔ حیدری عالم واللہ لو شاء اخی، پڑھوں آگے، واللہ لو شاء اخی حسین بن علی لا سارت مراکبکم افیالا مقصود اکلت لحومکم وحشمت اعظامکم وحشمت اعظامکم ونصرت اجسامکم ونصرت اعوامکم وسیوفکم وریماہکم حیات الاقارب ونصرت اجسامکم واللہ لو شاء اخی واللہ لو شاء اشارت للارض لابتلتکم بمراکبکم مثل قارون بدائر وخدائه ولم يدعوكم في الجنة إلى الآخر أم رأيتم أم حلاكم ليلة واحدة للتوبة۔ اور کچھ پڑھوں اے اینی عربی کسی نے بھی کوئی یاد ہوتی کہ توجہات ہے یا نہیں ہے؟ تے پاکاں دی پڑھی ہوئی عربی تو کسی نے بھی نہیں یاد ہوتی، متوجہ ہیں سارے؟ لالا جی سار اٹھانا ہے، یہ تیری بی بی کا پیغام ہے، تیری آقا زادی کا پیغام ہے۔ اپنے آپ کو محدود نہیں سمجھنا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا نہیں سمجھنا ہے۔ ترجمہ کروں، 2-3 لفظوں کا ترجمہ کرتا ہوں، زیادہ نہیں کرتا ہوں۔ عزیزان محترم کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ الذی اصطفانا لعلمہ، ہر حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہر علم کے لیے ہمیں مصطفیٰ بنایا ہے۔ اللہ اکبر، ہر حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہر علم کے لیے ہمیں مصطفیٰ بنایا ہے، ہمیں چنا ہے۔ زین منظور کیا چنا ہے؟ ہمیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہر علم کے لیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور پھر قرآن میں کہتا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا علم احصا کر کے رکھا ہے، احصا کر کے رکھا ہے امام مبین میں، کتاب مبین میں۔ علی کی بیٹی کہتی ہے اللہ نے سارا علم ہمارے اندر رکھا ہے، تو ماننا پڑے گا دربار یزید میں علی کی بیٹی نہیں بول رہی تھی، بلکہ دربار یزید میں اللہ کی کتاب مبین بول رہی تھی۔
سارے تو بولا کرے نا آپ، کنجوسی سے کام نہیں لینا ہے. ہر حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہر علم کے لیے ہمیں مصطفیٰ بنایا ہے. بابا غلام حسین اندر آ جا، کچھ بھی نہیں ہوتا، باہر کوئی جنگ نہیں لگی ہوئی ہے کہ جسے تم نے روز روکنا ہے اور سیز فائر کرانا ہے. تو نے یہ باتیں کبھی کبھی سننے کو ملتی ہیں. سار اٹھانا ہے. اور پھر کہا وَاخْتَرَنَا لِوَحْيِهِ، اللہ نے ہر وحی کا مختار ہمیں بنایا ہے. ہر وحی ہمارے گھر پہ ہوتی ہے. توجہ ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ ہر وحی کا مختار ہمیں بنایا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَهْمُهُ علم ہی، اللہ نے ہر علم و فہم ہمارے پاس امانت رکھا ہوا. بابا جی ہن تسی مجمع خراب کرو گے. بسم اللہ جانا تے جاؤ، مڑ دم یا علی کرو. مل کے ایک باواز بلند صلوات بھیجے محمد والے. پھر بھی درود بھیجیں. اللہ اکبر. اللہم صلی اللہ. ٹائم کافی ہو گیا ہے، اب مجھے جلدی کرنے پڑے گی اور انشاءاللہ میں تمام بات کو کرنے لگا. متوجہ ہیں سارے احباب؟ اللہ نے ہر علم کے لیے ہمیں مصطفیٰ بنایا. اللہ نے ہر وحی کا مختار ہمیں بنایا. اللہ نے ہر علم و فہم ہمارے پاس امانت رکھوایا. توجہ ہو گئی ہے سارے احباب کی؟ یا اہل الکوفۃ یا اہل الغدر والحیل والمکر والخیلہ، اے کوفے کے رہنے والو، اے کوفے کے غدارو. نہیں سمجھ رہے ہو؟ اے کوفے کے رہنے والو، اے کوفے کے غدارو، اے کوفے کے باشندو، او ہیلے کی پیداوارو، او مکر و فریب کی اولادو. آباد رہے، بولنا عبادت. لالا جی ہاتھ تو اٹھائے نا. او مکر و فریب کی اولادو، او کوفے کے رہنے والو، اللہ نے اِنَّا اہل بیتیا، اللہ نے ہمارا امتحان لیا تم میں بھیج کے. ختم ہو رہی میری بات؟ اللہ نے ہمارا امتحان لیا تم میں بھیج کے. تمہارا امتحان لیا ہمیں بھیج کے. ہمارا امتحان بہترین رہا. توجہ چاہوں گا، ہمارا امتحان بہترین رہا. اور اس کے بعد علی کی بیٹی کہتی اتتاخذون عیدا یوم القتل ابن بنت نبیکم. اچھا نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر کے، نبی کی بیٹی کے، ثقلین شاہ جی، نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر کے خوشی منا رہے ہو، عید منا رہے؟ نہیں ابھی مصاحب نہیں ہے. نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر کے خوشی منا رہے ہو، عید منا رہے ہو. مناؤ خوشیاں. توجہ چاہوں گا، مناؤ خوشیاں. علی کی بیٹی ایسے ڈانٹ رہی تھی، ایسے ڈانٹ رہی تھی جیسے نمک حرام نوکروں کو ملکہ جبار ڈانٹتی ہے. سار اٹھانا ہے. ایسے ٹریٹ کر رہی تھی، ایسے ڈانٹ رہی تھی. عزیزان محترم کہتی ہے اچھا عید منا رہے ہو، خوشی منا رہے. ہاقذا یفرح البغاۃ وقتل الہداۃ. بی بی فرماتی مناؤ عید، مناؤ خوشیاں، تمہیں خوشیاں منانی چاہیے. کہا وجہ کیا ہے؟ بی بی فرماتی جب بھی کوئی ہادی قتل ہوتا ہے تو بدکار ماؤں کے بچے ایسے ہی خوشیاں مناتے ہیں. اللہ اکبر. کوئی سننے والا ہے یا نہیں ہے؟ حیدری آئلی. مناؤ خوشیاں، مناؤ عیدیں. ختم ہوگی میری بات. جملے بہت زیادہ ہیں لیکن ساروں کو چھوڑتے ہوئے 2 جملے پڑھتا ہوں. بی بی فرماتی ہیں اچھا تم سمجھ رہے ہو کہ ہم نے ایک رات کے لیے عباس باوفا کو بھیجا کہ ہم نے ایک رات کے لیے موت کو ٹالا؟ نہیں، ہم نے موت کو نہیں ٹالا ہے. لیلۃ واحدہ لتوبۃ، ہم نے تو تمہیں ایک رات کے لیے توبہ کرنے کی مہلت دی تھی. اللہ اکبر. سن رہے ہو یا نہیں سن رہے ہو؟ ہم نے تو تمہیں ایک رات کے لیے توبہ کرنے کی مہلت دی تھی کہ توبہ کر سکتے ہو تو کر لو. اللہ اکبر. توبہ کر سکتے ہو تو کر لو، لیکن تم نے توبہ نہیں کی. اچھا بی بی جب خطبہ پڑھ رہی تھی، صدا شاہ جی، جب بی بی خطبہ پڑھ رہی تھی، خطبہ پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ میری بی بی رکی، چہروں کی طرف دیکھا. عزیزان محترم آوازیں گنگ ہو گئی، لہجے خاموش ہو گئے، زبانیں ایسے تھی جیسے سل گئی ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ زبانیں ایسے ہیں جیسے سل گئی ہیں. بی بی فرماتی اے ترادت بے ولایت ابی، میں جانتی ہوں تمہاری آواز گنگ کیوں ہے، میں جانتی ہوں تمہارے لہجے گنگ کیوں ہے، میں جانتی ہوں تم بول کیوں نہیں رہے. سر اٹھانا ہے.
کیا کہتی ہے؟ بی بی فرماتی میں جانتی ہوں تمہاری آواز گنگ کیوں ہے، تمہارے لہجے خاموش کیوں ہے، اعترضت بے ولایت ابی، میں جانتی ہوں کہ میرے بابا علی کی ولایت تمہارے گلوں میں پھنس گئی ہے۔ آباد رہے، مالک تیری زندگی دراز فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حیداری آلیہ جڑے پکھے دی لور تے سو گئے ہونا تھا، میں کوئی ذمہ دار نہیں۔ میرا پیغام ہے ہدایت، بابا غلام حسین، اور ہدایت جائے گی، اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، میرا کام ہے پہنچانا۔ صاحبان ایمان کہا کیا؟ میں جانتی ہوں آواز کیوں ہے، اگر تمہاری زبانوں پہ ولایت علی جاری ہو جاتی تو میرا بھائی کبھی قتل نہ ہوتا۔ میرا بھائی قتل ہی اسی لیے ہوا ہے کہ تمہاری زبانوں پہ ولایت علی جاری نہیں ہوئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی اور سونیا؟ سمجھ آ رہی تینوں؟ ستا پہ آئیں، متوجہ ہے یا نہیں ہے؟ تمہاری زبانوں پہ ولایت علی جاری نہیں ہوئی۔ ختم کروں میں بات کو۔ عزیزان محترم، بی بی نے دیکھا جب ولایت علی کا پیغام آیا تو بی بی نے دیکھا کہ چہروں پہ اناج پھننے لگا، چہرے سرخ ہو گئے، آنکھیں بابا رفیق باہر آنی شروع ہو گئی، چہرے سرخ، پریشان نہ ہو، آنکھیں باہر آنی شروع ہو گئی۔ بی بی نے ایک مرتبہ منظر نامے کو دیکھا تو ایک مرتبہ، آخری بات ہے تمام ہو رہی مجلس، ایک فقرہ مصعب کا کہوں گا تاکہ عبادت مکمل ہو جائے۔ پڑھنے والے میرے خیال میں واہ واہ آ گئے ہیں، متوجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تھے مکدے ہی نہیں، آباد رہے، متوجہ رہیں گے انشاءاللہ۔ آخری بات، عزیزان محترم کہا کہ مجھے تمہاری حالت کو دیکھ کے ذہن منظور ایک اپنے نانا کے حدیث یاد آ گئی، توجہ چاہ رہا ہو، تمہاری حالت کو دیکھ کے مجھے اپنے نانا محمد رسول اللہ کی اس بھرے مجمع میں ایک حدیث یاد آ گئی۔ تذکرات جدی حدیثی رسول اللہ ہے، میرے نانا رسول خدا فرمایا کرتے تھے، میں خدا کے قسم حدیث اتنی بڑی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں پر مجھے لگ جائیں اور میں پرواز کر کے یہ حدیث پڑھوں۔ اتنی بڑی حدیث، بابا روشن شاہ تو روشن رہے، لیٹ ہی روشن ہوا ہے، چلو ہو تو گیا ہے نا۔ عزیزان محترم کہا کیا؟ کہا مجھے اپنے نانا رسول اللہ کی حدیث یاد آ گئی۔ حدیث میں نے کہا کہ اتنی بلند ہے کہ میں بلند ہو جاتا، میرے پر لگ جاتے اور میں پرواز کر کے یہ حدیث پڑھتا، لیکن چونکہ پر نہیں ہے، پڑھنی تمہارے درمیان ہے، تم نے میرے پر بننا ہے۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کون پر بنتا ہے۔ رسول اللہ کی بیٹی فرماتی ہیں مجھے حدیث یاد آ گئی اپنے نانا کی، میرے نانا کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ میرے نانا کہا کرتے تھے بغض علیًا علامتن مکتوبات علی جبہاتن ولد الزنا۔ میرے نانا فرمایا کرتے تھے میرے بابا علی کا بغض زنا زادوں کی پیشانیوں پہ لکھا ہوتا۔ آباد رہیں جی، سلامت رہیں۔ حیدریہ، میرے نانا فرمایا کرتے تھے کہ علی کا بغض زنا زادوں کی پیشانیوں پہ لکھا ہوتا ہے۔ خدا کے قسم بھرے مجمع میں ایک اٹھا، اس نے کہا کیسے لکھا ہوتا ہے؟ کیسے لکھا ہوتا ہے؟ بی بی نے اشارہ کر کے کہا حاضہی مکتوبتن، ایسے ہی تو لکھا ہوتا ہے، ایسے لکھا ہوتا ہے۔ اور یہیں پہ ایک بے غیرت کہتا ہے علی کی بیٹی تو شاعری کر رہی ہے، رو کے علی کی بیٹی کی آنکھیں نم ہو گئی، آواز میں کرکراہٹ پیدا ہو گئی اور رو کے کہتی میں کون سی شاعری کر سکتی ہوں، میرا دل زخمی ہے، میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، میں کون سا اکبر کی بارات کے ساتھ آئی ہو، میں کون سا اکبر کی بارات کے ساتھ آئی ہوں۔ خدا کی قسم میرا چوتھا امام فرماتا ہے اس قدر عشق تھا علی کی بیٹی کو حسین کے ساتھ، کربلا میں زخم حسین کو لگتا تھا، کربلا میں زخم حسین کو لگتا تھا، پتھر حسین کو لگتے تھے، تیر حسین کو لگتے تھے، زخمی میری پھپھی ہو جاتی تھی، کبھی اس دیوار کے ساتھ، کبھی اس دیوار کے ساتھ۔ تیرا میرا چوتھا امام راوی ہے، وہ کہتا جب ہم شام سے واپس پلٹ آئے نا،
تو بعد جب میرا امام روتا تھا، ہر وقت خون روتا تھا، خون روتے ہوئے امام سے تیرے 5ویں امام نے پوچھا، بابا آپ ہر وقت پھپھی کے زخموں کو روتے ہیں، آپ ہر وقت بابے کے زخموں کو روتے ہیں، آپ اپنے زخموں کو نہیں روتے ہیں، آپ کے جسم پہ بھی ناخن کے برابر کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ تاریخ کربلا نہ لکھی گئی ہو، بابا آپ ہر وقت پھپھی کے زخموں کو روتے ہیں۔ رو کے حسین کا بیٹا کہتا میرا لال، جب سے میں شام سے آیا ہوں میں بھی پشت کے بل سو گیا ہوں، میری پھپھی آج تک، اللہ اکبر، آج تک پشت کے بل سوئی نہیں ہے۔ اور ذاکر منظور حسین اللہ تیری زندگی دراز کرے، زین عباس اللہ تیری زبان میں تاثیر فرمائے۔ میں لفظ کہنے لگا، جناب ام لقمان نے پوچھا، اے بی بی تیری کلائیوں کے زخم مجھے سمجھ میں آتے ہیں، تیری پشت کے زخم سمجھ میں آتے ہیں، یہ تیرے چہرے کے زخم مجھے سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ رو کی علی کی بیٹی کہتی ہے، اے ام لقمان بتا تو صحیح، جب پتھروں کی بارش ہو رہی ہو، اللہ اکبر، جب پتھروں کی بارش ہو رہی ہو تو اپنے پتھروں کو، آنے والے پتھروں کو کیسے روکے گی؟ کہاں ہاتھوں سے روکو گی۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے، میرے ہاتھ تو پسے گردن بندے ہوئے تھے، امت مجھے اجر دیتی رہی اور میں نانا کا اجر وصول کرتی رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا